السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وخاتم النبيين وعلى كل الطيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبی اور خرابی والا بنایا ہے۔ انسان خوبیوں والا بھی ہے، خرابیوں والا بھی ہے۔ صرف خوبی ہی خوبی ہو جائے پھر وہ فرشتہ ہو جائے، صرف خرابی ہی خرابی ہو جائے تو پھر وہ شیطان ہو جائے۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کا ملا جلا مجموعہ انسان کو بنایا۔ اسی لیے انسان جس طرح کا ماحول پاتا ہے اس طرح کی صفات اس کے اندر غالب ہو جاتی ہیں۔ خیر والا ماحول پایا، خیر والے صفات بڑھ گئے۔ شر والا ماحول پایا، شر والا مزاج بن گیا۔ خیر والا ماحول پایا تو اس کے سوچ میں بھی خیر، فکر میں بھی خیر، جذبات میں خیر، خیالات میں خیر، بول میں خیر، اور اس کے تمام خلوت و جلوت میں خیر۔ جس وقت ماحول بدل گیا، شر والا بن گیا، تو تمام میں شر پیدا ہو جاتا ہے۔ سوچ میں، فکروں میں، جذبات میں، خیالات میں، تصورات میں، ہر اعتبار سے وہ شر ہی کو بولنے والا، سوچنے والا، کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا بھئی مفتاح الخیر بنو، مغلاق للشر بنو۔ کیا مطلب؟ خیر کی کنجی بنو، خیر کی چابی بنو، خیر اپنے اندر بھی کھولو اور اپنے متعلقین کے اندر بھی کھولو۔ بھئی یہ جتنے سونے والے ہیں اٹھاؤ، سونے کا ٹائم رات کا ہے، دن کا نہیں۔ اٹھاؤ بلکہ اٹھاؤ، یہ مراقبے کا وقت نہیں ہے۔ سنیں گے تو سنائیں گے، صحیح سنیں گے تو سنائیں گے۔ سوتے سوتے سنیں گے تو سنیں گے ہی نہیں تو کیا سنائیں گے؟ جو دماغ میں ہے وہی بولتے رہیں گے زندگی بھر الٹے سیدھے۔ اس لیے پہلے سننا ہے۔ دعوت میں پہلا کام کیا ہے؟ سننا، پھر بعد میں سنانا۔ اور ہم سنائے بغیر سنانا چاہتے ہیں، سنے بغیر سنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی بھر ہم الٹی سیدھی سناتے ہیں۔ صحیح سنیں گے انشاءاللہ؟ سونا نہیں۔ اور مجھے سونے والوں کے درمیان بات کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، ٹھیک ہے بھائی؟ اور فجر کے بعد کی نیند منحوس ہے، بولو
فجر کے بعد کی نیند کیا ہے؟ کسی انسان کو دلندر بننا ہے، فجر کے بعد سونے کی عادت ڈالو، وہ آٹومیٹک دلندر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بلکہ دلندراگی کا ٹرانسفارم بن جائے گا۔ نوم الصبح یمنع الرزق، فجر کے بعد کی نیند رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو قوم فجر کے بعد سونے کی عادی بن جائے اس کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سونے سے منع کرتے تھے۔ من خاف فقد ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ سب سے بڑا بیان کب ہوتا ہے؟ فجر کے بعد۔ مراکز میں سب سے بڑا بیان فجر بعد ہوتا ہے، اہم بیان۔ جب بیان ہوتا ہے سب سے بڑا کب ہوتا ہے؟ ابھی جو لوگ مرکز گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، سب سے بڑا بیان فجر بعد۔ کسی نے مولانا عمر صاحب سے پوچھا، فجر بعد تو لوگ سوتے رہتے ہیں اور آپ بیان سناتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھئی ہم بیان اس لیے سناتے ہیں تاکہ وہ سننے کے عادی بنے، وہ سننے کے عادی بنے۔ سننے کے عادی بنیں گے تو انشاءاللہ سنانے کے عادی بنیں گے۔ اور اگر صرف ہمارے یہاں یہ بزرگ نے تحریک چلائی، صرف فجر کی نماز امت پڑھنے والی بن جائے، توجہ سے سنو، کون سی نماز؟ کون سی نماز؟ صرف فجر کی نماز امت پڑھنے والی بن جائے، امت کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ کون سی نماز؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سی نماز؟ فجر۔ جو فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دے، یوں سمجھو اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے فجر کا نظام بنایا، اور چنانچہ آپ دیکھو فجر کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، بولو بھائی بولتا ہے، بھائی آنکھ کھولو بھائی، آنکھ کھولو، سٹینڈ ہو، سونے کا سٹینڈ چھوڑو، آنکھ کھول کر سنو۔ میں سب لوگ مجھے دیکھنا جائز ہے اور میں بھی سب کو دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز جو بندہ پڑھنا شروع کر دے، 6 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ کتنی نعمتوں سے؟ سب سے پہلی نعمت، اس کا ذہن چالاک ہوگا، ہر معاملے میں، دین ہو، دنیا ہو، معاشرہ ہو، معاملہ ہو، تجارت ہو، کوئی بھی اعتبار سے ہو، وہ ذہین بنے گا، بدھو نہیں رہے گا، بدھو نہیں بنے گا، ذہین۔ اللہ اس کے ذہن کو کھول دیں گے، اور جس انسان کا ذہن کھل جائے من جانب اللہ، تو یاد رکھنا وہ انسان آگے بڑھنا شروع کر دے، تو وہ بندہ آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا، رزق کی تنگیاں بند۔ رزق کی تنگیاں، ارے بولتے رہو بھائی، رزق کی تنگیاں کیا؟ بند۔ رزق کی تنگیاں بند۔ کیا بند؟ بیان کے اوقات میں ذکر نہیں کرنا۔ رزق کی تنگیاں بند۔ بیان کے اوقات میں ایسا بیٹھنا جیسے نماز کے بعد اوقات میں بیٹھتے ہیں، نماز میں ذکر کرتے ہیں تسبیح لینے کو، رکوع میں، سجدے میں، تو بیان میں ذکر نہیں کرنا۔ بیان تعلیم و تعلم ہے، بیان میں سننا ہے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ تو میں یہ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا بولو؟ رزق کی تنگی بند۔ ایک بزرگ سے آ کر کسی نے کہا، بلکہ خود حدیث پاک میں، جو بندہ اپنے گھر کے جھگڑے ختم کرنا چاہتا ہے، رزق کی تنگی دور کرنا چاہتا ہے، دین پر استقامت چاہتا ہے، اسے چاہیے 2 رکعت سنت فجر کی خصوصاً گھر میں پڑھا کرے۔ کہاں پڑھا کرے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو. جعل المساجد للفرائض، فرضوں کا اہتمام مسجدوں میں آ کر کرو، نفل سنتیں گھر میں جا کر پڑھو. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھر کے جھگڑے ختم. جس وقت گھر میں جھگڑے، بعض لوگ تبلیغ کو جھگڑوں کا سہارا بنا لیے. اس کا سہارا گاؤں گلی میں سب لڑنا، جماعتوں میں جانا، گاؤں گلی میں لڑنا، جماعتوں میں جانا. کیا تبلیغ جماعتوں میں جھگڑوں کا سہارا کیا؟ کیوں بھائی؟ گاؤں گلی میں قرض لینا، جماعتوں میں جانا. ان کی زندگی بھر چلہ لگائیں، کتے کی دم کی طرح رہیں گے. کس کی طرح رہیں گے بھائی؟ زندگی بھر چلہ لگا دیے، لیکن اغراض والا چلہ، اسے کیا کہتے ہیں بولو؟ ارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اغراض والا چلہ. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اغراض والوں کی تربیت نہیں ہوگی، اخلاص والوں کی تربیت ہوگی. اس لیے دیکھو بعض لوگ پرانے ہیں، سدھرے ہی نہیں، نہ ان کی زبان سے جھوٹ گئی، نہ ان کے اخلاق بنے، نہ عادتیں سدھرے، نہ ڈبانا چھوڑے، نہ چھتری کا ماں چھوڑے، ویسے تھی. کیا وجہ؟ اغراض والے دائی، گشت اغراض کے خاطر، جماعت اغراض کے خاطر. اغراض والوں سے نہ اللہ کا کوئی تعلق ہے، نہ دین کا کوئی تعلق ہے، نہ اعمال کا کوئی تعلق ہے، نہ اعمال کے اثرات کا کوئی تعلق ہے. اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا اللہ کے طرف سے اجر ملتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے یہ کہنا، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں قیامت کے دن ایک بڑی جماعت آئے گی جو زندگی بھر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرے گی. توجہ سے سننا، لیکن اللہ ہی ان کو نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا بولو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک جماعت قیامت کے دن ایسی آئے گی جن کی پوری زندگی کس میں لگی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاؤ پوری زندگی. لیکن جس وقت وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ ہی ان کو نہیں جانتا. لوگ کہیں گے کیا حضرت تمہیں ہم نے اللہ کا تعارف کرائے، اللہ سے ملائے، اللہ سے جوڑے. جن کو جوڑا وہ جڑ گئے، جس نے جوڑا وہ جڑا ہی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہا جاتا ہے پہلے اللہ سے جوڑو، جڑیں گے انشاءاللہ. تو میں نے کیا کہا بولو؟ تو گھر کے اندر جو بندہ فجر کے بعد کی نیند چھوڑ دیتا ہے، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، فجر بعد اشراق تک سونا نہیں، کتنی بھی چاہے وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو. رمضان میں بھی میں ساتھیوں کو ہی ترغیب دیا فجر بعد قرآن پڑھو، فجر بعد تلاوت کرو، فجر بعد ذکر کرو، اشراق تک. اشراق کے بعد آرام کرو بھائی. رمضان برکتوں والا مہینہ، فجر بعد اللہ کی طرف سے برکتیں تقسیم ہو رہے ہو، تم سوتے رہتے ہو. جو بندہ یہ عادت ڈال لیتا ہے فجر بعد نہیں سونے کی، اس کا دوسرا فائدہ فقر اللہ بند کر دے گا. تیسرا فائدہ فرمایا اللہ اس کے نسلوں سے کام لے گا. کیوں؟ فجر بعد یہ بندہ اپنی نسل کو سونے نہیں دیتا، نہ بیوی کو نہ بچے کو. اور جو بیوی بچے فجر بعد سوئیں گے نہیں، وہ بچے کام کے بنیں گے، وہ بچے بہترین بنیں گے، وہ بچے مثالی بنیں گے، وہ بچے نامور بنیں گے، اور وہ بچے عزت اور نعمتیں دلانے والے بنیں گے. تو ایسے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے فجر بعد ماں باپ کو نہیں سونا ہے. تیسرا
چھوٹا فائدہ کیا؟ وہ ترقی پاتا رہے گا، دین میں بھی ترقی، دنیا میں بھی ترقی، دین میں بھی ترقی، دنیا میں بھی ترقی، خالی دین میں ہی نہیں، دنیا میں ترقی، فکروں میں ترقی، علم میں ترقی، سوچ میں ترقی، جذبات میں ترقی، فکروں میں ترقی، ترقی ایک ہی لیول میں نہیں رہے گا، وہ ترقی پاتا رہے گا، یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ اللہ جل جلالہ امن والہ اس کو مفتاح الخیر مغلاق الشر بنائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ خیر کی چابی بنے گا، وہ جہاں جائے گا خیر کھولے گا، جہاں جائے گا خیر کھولے گا، جہاں جائے گا خیر کھولے گا، شر اس کے ذریعے سے بند ہوگا، تمام شر بند ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ علماء نے فرمایا کہ جو بندہ مفتاح للخیر بن جائے، مغلاق للشر بن جائے، فرمایا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کہو ہم سب اللہ کے محبوب بنیں گے بھی انشاءاللہ۔ میرا عنوان ہی بدل گیا، میرا عنوان ہی، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے انسان کو خیر اور شر ان دونوں کا سنگم بنایا۔ جہاں پر خیر ہی خیر ہوگا تو وہاں فرشتہ بن جائے گا، جہاں شر ہی شر ہوگا وہاں شیطان بن جائے گا۔ لیکن اللہ نے انسان اور شیطان، فرشتے اور شیطان کے درمیان کا مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ جب اس کے اندر خیر آ جائے، توجہ، اللہ اسے مسجود الملائکہ بنا دے، فرشتے اسے سجدے کرنے لگے، یہاں تک کہ نیک لوگوں کے سامنے، صالحین کے سامنے، متقین کے سامنے جبرائیل اپنا پرواز چھوڑ دیتے ہیں۔ کون چھوڑ دیتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ موبائل جب سے آیا، رات کو جاگنے کی غلیظ عادت شروع ہو گئی ہمارے نوجوان بچوں کے۔ دن میں آنکھ کھولنا، قیامت میں آنکھ کھول سکا ان کو؟ کب آنکھ کھولنا؟ دن میں آنکھ کھولنا کیسا؟ قیامت کے دن آنکھ کھولنا کتنا مشکل ہے۔ یوں کھولتے سب کیا حضرت 4 دکھ رہی نا، کیا حضرت 5 دکھ رہی نا، یوں کھولنے دکھتے رہتی ہوں۔ جو موبائل ہاتھ میں تھامنے کے عادی بن گئے، ان کو دن فجر میں آنکھ کھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ 10 بجے کے بعد موبائل پر ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ کیا انشاءاللہ وہ ڈھیلا ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ تو کیا کہہ رہا تھا بولو جی؟ اللہ تعالیٰ مفتاح دونوں کا مسجود۔ جس وقت انسان نیک بن جاتا ہے، فرشتہ اپنا پرواز اس کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، فرشتہ دم نہیں مارتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس وقت معراج میں حضور کو بلانے کے لیے اللہ نے بھیجا، رہبر بنا کر، کیا بنا کر؟ رہبر، سواری کے ساتھ۔ پتہ چلا بڑوں کو بلانے کی ترتیب، رہبر بھی اچھا ہو، سواری بھی اچھی ہو۔ بڑوں کو ہم بلا رہے ہیں تو کیسا بلانا؟ رہبر بھی اچھا ہو، سواری اچھی ہے، رہبر چمبو کی سگا ہے، رہبر اچھا ہے، سواری جنازے کی سکی ہے۔ سواری کیسی ہے؟ جنازے کی سکی ہے، تو وہ بڑوں کی توہین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رہبر بھی اچھا۔ چنانچہ سید الانبیاء کو بلانے کے لیے اللہ نے سید الملائکہ کو بھیجا۔ اصول سمجھو ہمیشہ دعوت کو، سید الانبیاء کو بلانے کے لیے اللہ نے سید الملائکہ کو بھیجا، اور سواری وہ بھیجی جو اب تک کسی کو نہیں بھیجی، نہ اس سے پہلے کسی کو بھیجی، نہ اس کے بعد کسی کو بھیجی۔ وہ کون سی سواری تھی بولو؟
بولو بھائی کون سی تھی؟ براق، جس کو ہم براق کہتے ہیں، برق رفتار میں چلنے والی سواری۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ تو گئے، لیکن اب انہوں نے پوچھا حضور کو میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، کیا آداب ہے جاگنے کے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند یہ بھی عجیب کہ عزیز مرجل، دل ایسا کھولتا تھا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے ابن عباس نے کہا حضور آپ نے آرام کیا، بلال آئے، آپ کو کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ وضو کرے بغیر اٹھ کر چل دیے اور جا کر آپ نے فجر کی نماز ادا کرائی، امامت کی، کیا بات ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن عباس سنو، تنام عینایا، میری آنکھ بند رہتی ہے، ولا ینام قلبی، دل ہمیشہ مشغول رہتا ہے، دل ہمیشہ مشغول، تو جس کا دل مشغول رہتا ہے اس کی آنکھ سوتی نہیں۔ اب دیکھو ہمیشہ گھروں میں بھی ہوں گے بڑے لوگ جو فکروں میں زیادہ ہیں، نہیں پوری رات صرف آنکھ بند رکھتے ہیں لیکن دل فکر مند رہتا ہے، دل سوتا نہیں۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے۔ تو پتہ چلا دل غافل نہیں ہوتا، دل مشغول رہتا ہے۔ تو جبریل نے یہی اشارہ کیا کہ دل مشغول ہے، مصروف ہے، تو میں کیسے جگاؤں؟ کہا آپ کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسا دو۔ جبریل آپ کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو جبریل نے بوسا دیا۔ جب بوسا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیسا نہ ہوا؟ کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، معراج کا سفر کرنا ہے، معراج کا سفر ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس وقت بندہ اپنے معیار میں اعلیٰ ہو جاتا، قل انما انا بشر مثلکم، حضور بشر ہیں لیکن جبریل فرشتے ہونے کے باوجود بشر کے قدموں کو بوسا دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کیا کہ فرشتے اپنے پرواز روک لیتے ہیں انسان کی تقوی اور طہارت پر۔ دعوت کا کام کیوں ہے؟ نیک بننے کے لیے۔ اسی لیے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، جانے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا اپنا جائزہ لو، تو جا رہا ہے۔ جیسے ہاسپٹل جانے سے پہلے پیشنٹ کا جائزہ، ہاسپٹل جانے سے پہلے پیشنٹ کا جائزہ، پیشنٹ کا جائزہ کیا لیتے ہیں؟ ارے بھی کیا کیا خرابی ہے ان کے اندر، یہ خرابی، وہ خرابی، یہ خرابی۔ وہاں جاتے ہی ہاسپٹل میں یہ تمام خرابیوں کو دور کرنا تمہارا کام۔ چنانچہ ہاسپٹل والے کوشش کرتے ہیں چلو بھئی ان کو ہر اعتبار سے نارمل بنایا جائے، نارمل کرنے کے بعد ڈسچارج کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعتیں جو جا رہی ہیں وہ اپنی اندرونی تمام خرابیوں کو دور کرنے جا رہی ہیں۔ اب جانے سے پہلے اسکیننگ لے لو، میرے اندر کیا کیا خرابی ہے، یہ آپ کو سیلف اسکیننگ ہے، سب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو نظر کنٹرول نہیں ہے، زبان کنٹرول نہیں ہے، جذبات کنٹرول میں نہیں ہے، خیالات کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک چٹھی میں الگ اپنے پاس پرسنل ڈائری رکھنا، وہ ڈائری میں لکھنا مجھے اپنے آنکھوں پر قابو نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، اس لیے میں اللہ کے راستے میں جا کر انشاءاللہ اپنے آپ کو متقی بناؤں گا، پرہیزگار بناؤں گا، نماز کا پابند بناؤں گا، ذکر کا پابند بناؤں گا، نیکیوں کا عادی بناؤں گا، دعوت کی فکروں کو اپنے دلوں کے اندر بساؤں گا۔ میرے دلوں میں، میرے ذہن میں، میرے جذبات میں، میرے خیالات میں اپنی ذات کی فکر کے ساتھ، کس کی فکر کے ساتھ؟ اپنی ذات کی فکر کے ساتھ امت کی فکر میں اضافہ کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور امت میں سب سے پہلے ہمارا گھر، بولو امت میں سب سے پہلے کون؟
مقامی کام میں ہمیشہ ساتھیوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، گاؤں گلی میں سب گشت کرتی، گھر میں گشت نہیں کرتے۔ کہاں گشت کرتی؟ پورے گاؤں گلی گشت۔ خود کا بیٹا فجر کی نماز میں غائب، دوسروں کو بیٹے کو جگانے چلے گئے۔ اور اللہ تمہیں دوسروں کے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تمہارے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا۔ تمہارا بیٹا فجر کیوں نہیں پڑھا، تمہاری بیوی فجر کیوں نہیں پڑھی، اور خود خراٹے مار لے کر سو رہے ہیں، گاؤں گلی سب حضرت والا گشت کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب ایسا ہی ہے، وضو کرے بغیر نماز ادا کرنا۔ نماز ہوتی کیا؟ بولو بھی، نماز ہوتی وضو ہی نہیں۔ اور اللہ جو پوچھے گا ہمیں، یہ نہیں پوچھے گا تمہاری گلی میں لوگ کتنے نماز پڑھے، تیرے گھر میں تمہیں نے قبول کیا، گلی والوں کو کیا، گھر والوں کو کیا؟ بولو بھائی، میں نے قبول کیا بولو کو پبلک میں قبول کرے نا، گلی والوں کو قبول کرے، گھر والوں کو قبول کرے، گلی والوں کو، گھر والوں یہ پھر سو جاتے نا جی، کہتے بھی ناشتہ کل رات ہیوی کھائے کیا؟ سونا نہیں۔ میں درمیان میں دیکھنے کا دی، افریقہ میں سونے نہیں دیا، کسے سونے نہیں دیا؟ عرب حضرات کہنے لگے ہماری زندگی کا پہلا بیان فجر کے بعد جا کر سنے ہیں۔ سن رہی کیا؟ سوموار آنکھ ایسے کیا نہیں بیٹھنا، فجر بعد آنکھ کھولو، آنکھ ملو، آنکھ کھولو، ٹھیک ہے بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا بولو، کیا کہہ رہا تھا جی؟ کیا بولے؟ ہاں، گاؤں گلی میں سب گشت، ہماری وجہ سے گاؤں وجود آ گیا الحمدللہ۔ ہمارے جنازے میں بیٹا جناب والا تشریف لائے، دیکھ رہے پورے گاؤں والے حضرت کے بیٹے نو ہاں وہاں اندازہ لگا لیتی حضرت کا گھرانہ کتنا بہترین ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، سنو داعی کا جذبہ، سنو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ آج کل دعوت کے اصول سمجھتے ہیں، داعی کی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ وہ ساتھی نے یہ عزم کیا، جس وقت میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، میرے گھر کے تمام افراد کو 4 ماہ لگایا ہوا ہونا چاہیے۔ کتنے ماہ؟ ارے بولو بھائی، کتنے ماہ؟ کسے؟ میرے گھر والے، پریوار والے۔ چنانچہ اس بندے کا انتقال ہوا، 60 افراد ان کے خاندان کے 4 مہینے والے تھے۔ کتنے افراد؟ بھائی بھی، سسرے بھی، سالے بھی، بیٹے بھی، چچا بھی، تایا بھی، سب پر پہلا جنازہ انہوں نے ایسا، ہم نے بلکہ لوگوں نے ایسا دیکھا جن کی داڑھی پوری، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں اس اللہ کے بندے کا جنازہ، جس انسان کی برکت سے انہوں نے مسجد دیکھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانا، گھر میں تعلیم شروع کیا، اپنے آپ کو دیندار بنایا۔ ایسے انسان جب کسی اس انسان کے جنازے کو لے جاتے ہوں گے، کتنی قدر سے لے جاتے ہوں گے۔ یہ ہے اصل، ہم مرے، ہمارا جنازہ کوئی بے نمازی نہ اٹھائے۔ دعوت اسے کہتے ہیں، غیرت کے ساتھ دعوت کا کام کرو، بے غیرتی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ نہیں۔ دعوت کرو غیرت کے ساتھ، میں مروں، میرا خاندان ایسا ہونا چاہیے، میری عورتیں ایسی ہونی، میں محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر محنت کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی، ہماری موت پر اللہ ہدایت دیں گے۔ کس پر ہدایت دیں گے بولو بھائی؟ ہماری موت پر۔ اگر موت ان کو ہدایت نہیں ملی، ان کی اولاد پر اللہ ہدایت دیں گے۔ بے فکر رہو، بولنا ہمارا کام۔ اسے میں کہتا ہوں تمام اپنے دعوت کے ساتھیوں کو، کوئی جنازہ خاندان کا مت چھوڑو، کوئی نکاح خاندان کا مت چھوڑو۔ کوئی جنازہ خاندان کا
ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کوئی نکاح نہیں چھوڑنا، کوئی جنازہ نہیں چھوڑنا، سب جگہ پر جانا۔ اس سے بہترین موقع پورے خاندان سے ملنے کا ہے کیا بھائی؟ ہے کیا؟ جاؤ، ہر ایک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، رشتہ جوڑو، ہر ایک کے ساتھ اپنا ربط کر لو، اپنا ان کا فون نمبر لو، تاکہ آپ اپنے نیک خیالات ان کو شیئر کر سکو، ان کو نصیحت کر سکو، ان کو سمجھا سکو۔ نیک باتیں، اچھی باتیں جو ہم سب کو سناتے ہیں، ہماری فیملی کو کون سنائے گا؟ ہم دعوت کے ہیں انذر عشیرتک الاقربین۔ سب سے پہلے حضور علیہ علماء نے لکھا ہے مکۃ المکرمہ میں، توجہ، حضور علیہ السلام 13 سال کیوں رہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا بھائی؟ حضور 13 سال مکے میں اس لیے رہے تاکہ اپنا خاندان سدھر جائے۔ کون سدھر جائے؟ کون سدھر جائے؟ سب سے زیادہ وقت آپ نے خاندان کو دیا، دے کر آپ نے سمجھا دیا امت کو میں نے کیا میرے چچاؤں پر، پھوپھیوں پر، اولاد پر، رشتہ داروں پر محنت نہیں کی، سب پر کی۔ ہدایت اللہ رب العزت نے موقوف رکھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہدایت دے سکتا ہے۔ ابو لہب پر جب آپ نے بار بار محنت کرنے کے بعد آخری وقت میں آپ روتے ہوئے کہا ایک بار کلمہ پڑھ لو، اللہ نے کہا زبردستی مت کرو، چھوڑ دو، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ پہلو تو ہم بیان کرتے ہی نہیں، یہ پہلو پھر آپ نے کیوں کہا مکے کے بعد ہجرت بند؟ مکے کے بعد کیوں؟ علماء لکھتے ہیں آپ کے زندگی کے مقاصد میں ایک مقصد فتح مکہ تھا، مکے کو اسلام میں لانا۔ جس دن اسلام میں مکہ آ گیا آپ نے کہہ دیا عمومی ہجرت کا فیصلہ بند ہو گیا، اب عمومی ہجرت نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ خوش آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تھے۔ اسی وقت اللہ نے آیت نازل فرما دی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم جس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی، کہو انشاءاللہ، اب بند ہوگی نا، بند ہونے سے پہلے بند ہوگی نا نہیں، جس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی، کب بولو بھی کب؟ تو بھائی بندے کا بند ہو گیا، کھولو سے پہلے کب بند ہوگی؟ جی پورے ٹینشن میں آئے گی فل ہے۔ جس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی، کب؟ چھوٹے وقت کب کا اشارہ کر رہا ہوں بولیے؟ موت کے وقت۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو چہرے نظر آئیں گے یہ وہ چہرے ہوں گے جو اللہ کے سامنے ہماری دعوت کی شہادت دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ سمجھے بھائی؟ ہمارے مرتے وقت بازو کون رہتی؟ گلی والے کون رہتی؟ ہمارے گھر والے۔ بیوی بیچاری انتقال، مشہور کا واقعہ، انتقال ہو رہے تھے جناب، بیوی پریشان، ارے بھائی آخری وقت میں کیا پڑھاتے سو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بازو گھر میں گئی، آپا وہ کلمہ پڑھاتے نا، وہ آپ کہتا ہے کیا؟ نہیں ماں ذرا بازو آپ ہی وہاں جائیں گے، وہاں بیچارے کے بعد آپا ذرا آپ کو ہمارے شوہر کا آخری وقت ہے، ذرا کلمہ پڑھو آپا۔ وہ بیچاری اچھا چلو برقع پہن لو، آئے تک کہ ان کا انتقال۔ ادنا درجہ ہم جب جائیں اہل خانہ کے دل میں کلمہ آئے،
اتنی بھی محنت کرے بغیر اگر کوئی اپنے گھر سے مر رہا ہے، اس سے بڑا بد نصیب موت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام سیکھ کر آنا، پانچوں کام سیکھنا، پانچوں گشتیں سیکھنا، ملاقاتیں سیکھنا، دعوت کا ذہن سیکھنا، دعوت کا خیال سیکھنا۔ اگر اس کے یہ سیکھ لیے پھر ہم کامیاب داعی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ جماعتوں میں کون کون جاری؟ اب جماعتوں میں کون کون جاری نہیں؟ سب جماعتوں میں جانے والے آپ حضرات کتنے افراد ہیں پورے؟ جی 35 افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت میں جا کر بھی اصل ملاقات فجر بعد کرنا، کہو انشاءاللہ کریں گے۔ کب کریں گے؟ فجر بعد تشکیل کرتے سب کوئی بھی جھوٹ بولتی نہیں۔ کتنے بڑے چھتے رہتے جھوٹ بولتی انہوں آتی کیا ہوگی تو آتے ہوگی فجر بعد، پھر ان کو دوبارہ ملنے فجر بعد جانا۔ عشاء بعد جاؤ گے پورے ٹیکنیکا سکو رکھتی ہوں، پھر عشاء بعد جھوٹ بولیں گے۔ کیوں؟ تمام جگہوں پر گشت کر کے آئے ہوئے ہیں، پٹی پڑا کر آئے ہوئے ہیں، ہوشیار ہو کر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہوشیاری کے ساتھ تشکیل کرو گے تشکیل نہیں چلے گی، فجر پر تشکیل کرو تشکیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری جماعت کو کامیاب جماعت بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی تربیت کرے اور ان کے ذریعے سے اللہ پورے علاقے والوں کے اندر انقلاب و تحریک پیدا کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔